عزیز طلبہ، آج کا ہمارا موضوع ہے عصمت چغتائی کا افسانہ چوتھی کا جوڑا کا تجزیہ۔ چوتھی کا جوڑا کا شمار عصمت چغتائی کے شہکار افسانوں میں ہوتا ہے۔ یہ مختصر افسانہ اپنے اندر بڑا کرب، بڑا درد سموئے ہوئے ہیں اور ہمارے معاشرے کے غربت زدہ طبقے کی نامرادیوں اور محرومیوں کی جیتی جاگتی تصویر پیش کرتا ہے۔ غریب ماں باپ کے لیے سب سے سنگین مسئلہ جوان لڑکیوں کے لیے بر ڈھونڈنے کا ہوتا ہے، اور یہ مسئلہ براہ راست جہیز کی لعنت سے جڑا ہوا ہے۔ لڑکی کے بیاہ کی فکر میں ماں باپ کا دن کا چین اور رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے، اور جب مسلسل تگ و دو کے باوجود کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا تو چاروں ناچار تھک کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن امید کا دامن پھر بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ ادھر لڑکی احساس کمتری کی ماری اپنے ارمانوں کا خون ہوتے ہوئے دیکھتی ایک خیالی دلہے کی موہوم سی آس دل میں لیے جوانی کی حدود سے گزر جاتی ہے، اور اسے اپنے تیر و تار مستقبل کا خیال اندر ہی اندر کریدتا رہتا ہے۔ ادھر ماں باپ پیرانہ سالی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اپنے انجام کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے ارادے کمزور اور ہمت پست ہو جاتی ہے، اور وہ کسی غیبی طاقت کو مدد کے لیے پکارتے معلوم ہوتے ہیں۔ زندگی کس قدر بے رحم ہے، خاص طور سے غربت اور اسرت کے ماروں کی زندگی جو مر مر کر جیتے اور جی جی کر مرنے سے عبارت ہے۔ یہ کہانی واقعی ایک نچلے متوسط طبقے کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، جہاں افلاس اور ناداری کا دور دورہ ہے، جہاں ایک ماں جو کپڑے سینے میں ماہر ہے اور اپنے اس ہنر کے باعث محلے بھر میں مشہور ہے، محلے کی ساری خواتین ان سے کپڑا کٹواتی ہیں، اور وہ اپنی مہارت اور سمجھ بوجھ سے کام لے کر کپڑے کی کان وغیرہ نکال کر اس انداز سے بیونت دیتی ہے کہ سب عورتیں حیران ہو جاتی ہیں۔ کبریٰ کی ماں روزانہ اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے کپڑوں کے ٹکڑوں کو پھیلا کر بیٹھتی ہے، اور جب کہیں سے بات پکی ہونے کی امید ہوتی ہے تو نئی آرزوؤں اور تمناؤں کے ساتھ چوتھی کا جوڑا سینے میں مصروف ہو جاتی ہے، لیکن بات پکی نہ ہونے کے سبب اس سے چالے کا جوڑا کہہ کر سنبھال دیا جاتا ہے۔ کبریٰ کے والد جو انتہائی دبلے پتلے اور دق کے مریض ہیں، مشکل سے گھر کے گزر بسر کا انتظام کر پاتے ہیں، اور خود مناسب غذا اور علاج فراہم نہ ہونے کے باعث اچانک انتقال کر جاتے ہیں، اور ان کے مرنے کے بعد گھر کی حالت اور بھی خستہ ہو جاتی ہے، جسے عصمت چغتائی نے صرف 2 جملوں میں بیان کیا ہے، یعنی حمیدہ چھوٹی بہن نے میٹھی روٹی کے لیے ضد کرنا چھوڑ دی، اور کبریٰ کے پیغام نہ جانے کدھر راستہ بھول گئے۔ مگر کبریٰ کی ماں پھر بھی اپنی بیٹی کی شادی کی امید لگائے بیٹھی ہے۔ اچانک ایک روز کبریٰ کا ماموں زاد بھائی راحت پولیس کی ٹریننگ کے سلسلے میں ان کے گھر آ کر ٹھہرتا ہے، تو ان کی امیدوں کے چراغ ایک بار پھر جل اٹھتے ہیں، اور وہ ساری امیدیں اس لڑکے پر لگا دیتی ہیں۔ مگر راحت میاں کسی طرح شادی کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور نہ ہی ان کے گھر والوں کی جانب سے کوئی پیغام آتا ہے۔ آخر تھک ہار کر ماں مشکل کشا کی نیاز کر ڈالتی ہے، اور نیاز کا ملیدہ کبریٰ حمیدہ کو راحت کو کھلانے کے لیے دیتی ہے تاکہ وہ کسی طرح شادی کے لیے تیار ہو جائے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ آخر وہ 3 زندگیوں کو تباہ کر کے دوسری صبح ان کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتا ہوا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کی شادی کہیں اور طے ہو چکی ہے۔ ایک زندگی کبریٰ کی تھی جو ختم ہوئی، دوسری زندگی حمیدہ کی جو قدموں تلے روندی گئی، اور ماں کی زندگی جو بیٹی کے شادی کے ارمان میں اسے اپنے ہاتھوں سے کفن پہناتی ہے۔ چوتھی کا جوڑا کبریٰ کے نصیب میں نہ تھا، لیکن
کفن بغیر جد و جہد کے مل گیا۔ کبریٰ کی بدقسمت ماں اپنی آنکھوں کے سامنے ہاتھوں سے جہیز کے جوڑوں کے بجائے موت کا لباس پہنا کر رخصت کرتی ہے۔ عصمت کہانی کے ہر موڑ پر ایک خوبصورت حوالہ چھوڑ جاتی ہے کہ اگر ہم ان پر غور کریں تو وہ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ مثلاً راحت سے پہلی چند ملاقاتوں میں حمیدہ کی چوڑیاں ٹوٹنے پر احتجاج کرنا اس المناک فیصلے پر تصدیق کی مہر ہے جو ابھی سنایا جانے والا ہے۔ یہ ایک رمزیہ ہے کہ چوڑیاں حمیدہ کی ٹوٹیں جو کبریٰ کے دل میں اتریں، اور ان دونوں کی ماں نے مردہ کبریٰ اور زندہ درگور حمیدہ کا کفن سیا۔ سلائی میں ان کی مہارت انجام کار ان کے اولاد کے کام آئی، اور اس طرح ان یتیم بچیوں کے سر پر موت ہی نے سہی، کسی نے ہمدردی کا سرد ہاتھ تو رکھا۔ اس کہانی سے ایک اور حقیقت کا ادراک ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عصمت خواہ حالات کتنے ہی پیچیدہ کیوں نہ ہوں، وہ گرد و پیش میں سماجی اثرات کو کسی بھی قیمت پر نظر انداز نہیں کرتیں، اور ان کی اس فنی مہارت کے باعث چوتھی کا جوڑا ایک ایسی کہانی نظر آتی ہے جس کو عصمت چغتائی نے بڑے مؤثر پیرائے میں پیش کیا ہے۔ ہر اعتبار سے کہانی اتنی مکمل ہے کہ اس میں کسی قسم کی ترمیم کی گنجائش نہیں۔ عصمت اپنی بات اس انداز سے بیان کرتی ہے کہ آخر میں قاری ایک حزن کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کبریٰ کی موت کا واقعہ اس کی روح تک جھنجھوڑ دیتا ہے، کہیں بھی معمولی سا جھول بھی دکھائی نہیں دیتا۔ عصمت نے اپنے تخلیقی اور فنکارانہ قوت سے اسے تخلیقی حسن کا نمونہ بنا دیا ہے۔ کہانی کئی سطحوں پر سانس لیتی نظر آتی ہے، اور کمال یہ ہے کہ اس کہانی کا عمل اور رد عمل ہر سطح پر اتنا ہی جاندار اور مؤثر ہے کہ اس کی تیز رفتاری کے باعث انسان کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوتا ہے۔ یہ ایک المیہ کہانی ہے، اس لیے شروع ہی سے سنجیدگی کا لباس اوڑھے ہوئے ہے۔ یہ المیہ بتدریج بڑھتا جاتا ہے اور آخر نقطۂ عروج پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، اور پڑھنے والے پر غم کی شدید کیفیت شدید تر ہو کر ابھرتی ہے۔ عصمت نے کردار نگاری میں اپنی فنکارانہ روایت کو برقرار رکھا ہے۔ ہر کردار اپنی جگہ مناسب اور مکمل ہے۔ یہ کردار ہمارے معاشرے کے جانے پہچانے کردار ہونے کے باوجود اپنے انوکھے پن کا احساس دلاتے ہیں۔ یوں تو ہر کردار اپنی جگہ اہم ہے۔ کبریٰ، حمیدہ، اماں، راحت، منہ بولی بہن، افسانے کے یہ سبھی کردار اس کے اہم جز ہیں۔ راحت کا کردار اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر کہانی مکمل نہیں ہو سکتی تھی۔ راحت کسی بھی طرح اچھوتا اور انوکھا کردار نہیں، بلکہ ایک ایسا کردار ہے جو متوسط طبقے کی بہت سی دہلیزوں سے جڑا نظر آئے گا۔ عام طور پر ایسے لوگ انہی گھروں میں شب خون مارتے نظر آتے ہیں جو بالکل بے سہارا اور نادار اور غربت کی دہلیز پر سسکتے نظر آتے ہیں، جن کے لیے 2 وقت کی سوکھی روٹی بھی ایک جوئے شیر لانے سے کم نہیں۔ راحت بھی زخموں کا ایک ایسا ہی تاجر ہے۔ ابا کا کردار انتہائی مختصر ہے، لیکن کہانی کا ایک اہم جز ہے۔ اس کے بغیر غربت کا تصور ادھورا رہتا۔ شوہر کے نہ ہونے سے کبریٰ کی ماں کی ذمہ داری اور فکر میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اگر پڑوسن سندر کی ماں نہ ہوتی تو کبریٰ کی ماں، جو زمانے کے داؤ پیچ سے واقف نہ تھی، راحت کو رام کرنے کا منصوبہ نہ بنا پاتی۔ پڑوسن جہاں دیدہ ہے۔ غرض ہر کردار اپنی جگہ بھرپور اور مکمل ہے۔ کبریٰ کا کردار کہانی کا اہم کردار ہے۔ یہ معمولی سی شکل و صورت کی پردہ دار لڑکی خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے، جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی شادی کا ارمان سجاتی ہے۔
لیکن یہ آرزو کسی جنسی جذبے کی تسکین کے لیے نہیں بلکہ اپنے ماں باپ کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ہے۔ یہ دبی سہمی لڑکی جو اپنی ماں کی مجبوریوں اور ذمہ داریوں کو کم کرنا چاہتی ہے، اسے اپنا کنواراپن بوجھ لگنے لگتا ہے۔ وہ ایک ایسی کلی ہے جس کو غریبی اور بھوک نے کبھی پھول بن کر کھلنے نہیں دیا۔ عصمت اس کردار کے متعلق لکھتی ہیں، کوٹ: کبریٰ جوان تھی، کون کہتا تھا وہ جوان تھی؟ وہ تو بسم اللہ کے دن سے ہی اپنی جوانی کی آمد سناونی سن کر ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ نہ جانے کیسی جوانی آئی تھی، نہ تو اس کی آنکھوں میں کرنیں ناچیں، نہ اس کے رخساروں پر زلفیں پریشان ہوئیں، نہ اس کے سینے پر طوفان اٹھے، اور نہ کبھی اس نے ساون بھادوں کی گھٹاؤں سے مچل مچل کر پریتم یا ساجن مانگے۔ وہ جھکی جھکی جوانی جو نہ جانے کب دبے پاؤں اس پر رینگ آئی، ویسے ہی چپ چاپ نہ جانے کدھر چل دی۔ انکوٹ۔ کہانی کا بنیادی تھیم بی اماں کی بڑی بیٹی کبریٰ کی شادی کا معاملہ ہے، جو ایک ضعیف العمر بیوہ ماں کے سینے پر بار گراں ہے، لیکن اس کے لیے کوئی پیغام ہی نہیں آتا۔ کبریٰ کا ناتواں وجود ایک خواب اور ایک خوشحال زندگی کی امید کے سہارے زندہ تھا، مگر جب یہ امید بھی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ خاموشی سے خود کو موت کے حوالے کر دیتی ہے۔ اس کے برعکس حمیدہ کا کردار ایک نڈر، بے باک اور منہ پھٹ لڑکی کا کردار ہے، جس میں خود عصمت کے اپنے کردار کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ کبریٰ کی طرح خوابوں میں رہنے والی لڑکی نہیں، بلکہ عقل مند اور حقیقتوں کا سامنا کرنے والی لڑکی ہے۔ وہ راحت کی کمینی خصلت اور غلط ارادوں سے بھی واقف ہے، مگر اس کے باوجود وہ راحت کے کمرے میں جاتی ہے، کیونکہ اس کی نظروں میں ہر وقت اپنی بہن کا سیاہ ہوتا ہوا چہرہ اور سفید بال گھومتے نظر آتے ہیں۔ اس کی خاطر راحت کی ذلیل حرکتیں بھی برداشت کرتی ہے۔ اس کی سوچ اس کے کردار کی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔ یہ اقتباس ملاحظہ کیجیے، کوٹ: میرا جی چاہا اس کا منہ نوچ لوں، کمینے مٹی کے تودے، یہ سویٹر ان ہاتھوں نے بنا ہے جو جیتے جاگتے غلام ہیں۔ اس کے پھندے میں کئی نصیبوں جلی کے ارمانوں کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں۔ یہ ان ہاتھوں کا بنا ہوا ہے جو پنگوڑے جھلانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ٹوٹا بٹن ٹانکنے اور پھٹا ہوا دامن رفع کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان کو تھام لو گدھے کہیں کے، اور دو پتوار بڑے سے بڑے طوفان کے تھپیڑوں سے تمہاری زندگی کی ناؤ کو بچا کر پار لگا دیں گے۔ یہ ستار نہ بجا سکیں گے، نئی پور اور بھرت ناٹیم نہ دکھا سکیں گے، انہیں پیانو پر رقص کرنا نہیں سکھایا گیا، انہیں پھولوں سے کھیلنا نصیب نہیں ہوا، مگر یہ ہاتھ تمہارے جسم پر چڑھانے کے لیے صبح سے شام تک سلائی کرتے ہیں، صابن اور سوڈے میں ڈبکیاں لگاتے ہیں، چولہے کی آنچ سہتے ہیں، تمہاری غلاظتیں دھوتے ہیں، تاکہ تم اجلے چٹے بگلا بھکتی کا ڈھونگ رچاتے رہو۔ محنت نے ان میں زخم دیے ہیں، ان میں کبھی چوڑیاں کھنکتی نہیں ہیں، انہیں کبھی کسی نے پیار سے نہیں تھاما۔ انکوٹ۔ اس طویل اقتباس سے حمیدہ کا کردار واضح انداز میں ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کی ذہنی پختگی اور بہن سے دلی ہمدردی کے رویہ کو واضح کرتی ہے۔ یہاں کبریٰ اور حمیدہ دونوں کرداروں کا موازنہ بھی ہو جاتا ہے۔ دونوں لڑکیاں ایک ہی گھر اور ماحول میں پل کر جوان ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک قدر سنجیدہ، بردبار اور باوقار، اور دوسری زندگی سے بھرپور، جس کے ہر بنے منہ سے زندگی کی حرارت اود کر آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دونوں ساتھ سفر کر رہی ہیں، ایک حادثہ ہوتا ہے۔ ان میں سے بردبار اور سنجیدہ موقع واردات پر دم توڑ دیتی ہے، اور زندگی سے بھرپور لڑکی ذہنی اپاہج بن کر جینے پر مجبور کی جاتی ہے۔ یہاں حمیدہ کبریٰ سے زیادہ مظلوم ہو جاتی ہے۔
افسانے کے اختتام پر فنکارہ کی صناعی اور فنی مہارت کا کمال نقطۂ عروج پر نظر آتا ہے۔ کہانی جہاں ختم ہوتی ہے وہیں سے ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے۔ اچھی کہانی کی حقیقت بھی یہی ہے کہ جہاں افسانہ نگار کہانی ختم کرے وہاں ختم نہ ہو بلکہ باطن میں شروع ہو جائے۔ اس افسانے میں بھی ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کا انجام کار کیا ہوا، کیونکہ کبریٰ کی موت سے کہانی بظاہر ختم ہو گئی مگر حمیدہ کی زندگی کا المیہ شروع ہو گیا۔ اماں کا کیا حشر ہوا؟ ایک بیٹی کو چوتھی کے جوڑے کے بجائے وہ کفن پہنا کر رخصت کر سکی۔ وہ ابھی حمیدہ کے جسم اور روح کے گھاؤ سے ناواقف ہے۔ یہ المناک سوال ابھی اس کے سامنے نہیں آیا، لیکن ایک دن ایسا ہوگا، اور تب کیا ہوگا؟ یہ احساس ہی کہانی کا المناک ترین پہلو بن جاتا ہے۔ عصمت نے اس افسانے میں طنز کے تیکھے پن سے بھی کام لیا ہے۔ وہ اپنے اسلوب میں چھپی ہوئی تلخی کو بھولے پن کا لباس پہنا کر سامنے لاتی ہے۔ موجودہ دور میں شادیوں میں ہونے والے سودے بازی پر طنزیہ انداز میں کہتی ہیں، کوٹ، ہاں بھائی، جس کے پاس 15 تولے سونا ہو اور بڑے صاحب کے دفتر کی نوکری، اسے لڑکا ملتے کیا دیر لگتی ہے، انکوٹ۔ عصمت کو زبان پر مکمل قدرت حاصل ہے۔ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں کہ مصداق کسی بھی خوبصورت خیال کو ایک شاہکار بنانے کے لیے جس شے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ایسی خوبصورت زبان ہے جو موضوع میں اس طرح رچ بس جائے تو لگے جیسے ناخن سے گوشت جدا کیا جا رہا ہو۔ یہ طرح امتیاز عصمت چغتائی کے لیے تقریباً ناگزیر ہے۔ ان کے افسانوں میں برمحل محاورے، ٹکسالی زبان اور نادر تشبیہات ملتی ہیں۔ خاص طور پر متوسط طبقے کے مسلم گھرانوں کی زبان کا نقشہ وہ اپنے افسانوں میں نہایت خوبصورتی سے کھینچتی ہیں۔ عصمت ان افسانہ نگاروں میں سے ہیں جن کی ساری طاقت ان کے قلم میں محفوظ رہتی ہے۔ وہ ہر کردار کی عمر، رتبے اور ماحول کے لحاظ سے موزوں زبان کا استعمال کرتی ہیں۔ خصوصاً گھریلو عورتوں کی زبان پر تو انہیں پورا عبور حاصل ہے۔ عصمت کی زبان اور اسلوب میں اپنے ملک کا کلچر اور اس کی بوباس سمائی ہوئی ہے۔ اپنے معاشرے کے خالص ماحول کی منظر کشی وہ اس طرح کرتی ہیں کہ کسی دوسری زبان میں ڈھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک اقتباس ملاحظہ ہو، کوٹ، سہدری کے چوکے پر آج پھر صاف ستھری جازم بچھی تھی، ٹوٹی پھوٹی کھپریل کی جھریوں میں سے دھوپ کے آڑے ترچھے قطلے پورے دالان میں بکھرے ہوئے تھے، انکوٹ۔ یہ جملہ ایک خاص ماحول اور خاص فضا سے روشناس کراتا ہے۔ سہدری، جازم اور چوکا ایک مخصوص تہذیب کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کے کردار بھی اسی معاشرے کے گھروں میں بولنے والی زبان استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً، اے نوج خدا نہ کرے میری لونڈیا آنکھ لڑائے، اس کا آنچل بھی نہیں دیکھا کسی نے، بی اماں فخر سے کہتیں۔ اے تو پردہ توڑنے والے کو کون کہے ہے، بی آپا کے پکے محاسوں کو دیکھ کر انہیں بی اماں کی دور اندیشی کی داد دینی پڑی۔ اس مخصوص طبقے کی زبان پر عصمت کو پورا عبور حاصل ہے۔ زنانہ محاورے، امثال، کنایے انہیں خوب یاد ہیں۔ لو بوا اور سنو تو کیا نگوڑی ماری ٹول کی چولیں پڑیں گی، یا اے بہن تم سچ میں بہت بولی ہو، یہ میں کب کہوں ہوں، یہ چھوٹی نگوڑی کون سی بقرہ عید کو کام آئے گی۔ یہ مکالمے عصمت کی طرز ادا کے روشن پہلو ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے ایک ننگی بچی کسی لمبی چوڑی شکستہ حویلی کے کونے کھدرے سے نکل آئی ہے اور جسے وہ اپنی فنکارانہ مہارت سے الفاظ کا لباس پہنا رہی ہیں۔
ان کی تشبیہات اور استعارات بھی تخلیقی اور علامتی معنویت کی حامل ہیں۔ مثلاً ابا کتنے دبلے پتلے تھے جیسے محرم کا علم۔ عصمت کے بے باک قلم سے اکثر اچھوتی تشبیہات نکل پڑتی ہیں۔ ایک اور نمونہ ملاحظہ ہو، نائی نائی میرے لال، دبلی پتلی ماں اسے اپنے گھٹنوں پر لٹا کر یوں ہلاتی ہے جیسے دھان ملے چاول سوپ میں پھٹک رہی ہو۔ عصمت کی زبان کا کمال یہ ہے کہ وہ بہت سی تفصیلی باتیں ایک معمولی فقرے میں بیان کر جاتی ہیں اور کہنے کا انداز اتنا دلکش ہوتا ہے کہ قاری اس کے سحر میں کھو جاتا ہے۔ ملاحظہ ہو، آپا جی نے ایک بار میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں التجا تھی، لوٹی ہوئی براتوں کا غبار تھا اور چوتھی کے پرانے جوڑوں کے مانند اداسی۔ اس افسانے میں عصمت نے پلاٹ کی بندش کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا ہے۔ پلاٹ افسانے کے بنیادی خیالات کے پھیلاؤ کا نام ہے۔ واقعات کی ترتیب و تنظیم میں اصول عمل کے لیے وہ بڑی محنت اور جانکاری سے کام لیتی ہیں۔ یہاں پلاٹ میں تسلسل ہے، کہیں بھی غیر منطقی انداز نہیں آتا۔ کہانی میں تینوں کردار کا المیہ گہرا اور پر اثر انداز میں سامنے لایا گیا ہے کہ قاری تینوں کا درد شدت سے محسوس کرتا ہے۔ کبریٰ شعوری سطح پر مری، حمیدہ بغیر کفن اوڑھے اور قبر میں اترے اپنے تحت شعور کے آنگن میں جان سے گزری، لیکن بی اماں لاشعوری طور پر تل تل مرتی رہیں۔ نامراد شوہر بھی دغا دے گیا۔ دق کے موذی مرض اور غربت دونوں نے مل کر اس کا گلا گھونٹ دیا۔ بی اماں شوہر کے مرنے کے بعد بیوگی کا پہاڑ کاٹنے کے ساتھ ساتھ کبریٰ اور حمیدہ کے سہاگ کا ارمان لیے جیتی ہیں، لیکن قطر بیونت میں ان کی مہارت یوں رنگ لائے گی کہ انہیں اپنی جوان بیٹی کا چوتھی کا جوڑا سینے کے بجائے اس کا کفن سینا پڑے گا۔ اس غیر معمولی کہانی میں عصمت نے ایک معاشرے اور تہذیب کا سارا درد اور اس درد کی ٹیس بھر دی ہے، اور اس درد کی ٹیسوں میں جہاں ایک طرف ان ساری تفصیلات سے کام لیا گیا ہے جو کسی ماحول کی مصوری کا لازمی جز ہے، دوسری طرف بیان میں غزل کی سی لطافت اور رنگینی بھی موجود ہے۔ مجموعی طور پر عصمت کا افسانہ چوتھی کا جوڑا اتنا اثر انگیز اور چونکا دینے والا افسانہ ہے۔ کہانی کے مجموعی تاثر کو ابھارنے کے لیے عصمت کی زبان سونے پہ سہاگے کا کام کر دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اسے مستفید ہوئے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔